لگا سکتے یہ لوگ. وزیر جیسا عہدہ جو کہ کیبنٹ کے کتنے 15 بندے ہوتے ہیں, اگر ایک صوبائی حکومت کو وزیر لگانے کا طریقہ پتہ نہیں ہے اور چیف سیکرٹری کو بھی پتہ نہیں ہے. جناب اسپیکر, میں اس ہاؤس کو نہیں چلنے دوں گا. مجھے اس پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کی رولنگ چاہیے. ہاں, اگر میں غلط ہوں میں دستبست اس پورے ہاؤس سے معافی مانگوں گا. اور مجھے بائی گاڈ میں کہہ رہا ہوں, مزمل اسلم پروفیشنل بندے ہمیں دل سے پیارے ہیں. بائی گاڈ ان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اور اس کا آپ بہت شکریہ کنڈی صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو گیا. اس پہ مجھے رائے لینے دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کا نقطہ نظر سامنے آ گیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں یہ جو میرے پاس 2 نوٹیفیکیشن ادھر پڑے ہیں, ایک 13 نومبر 2024 کا جس میں گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے اور سی ایم خیبر پختونخوا نے being the competent authority is pleased to allow Mr. Muzammil Aslam, advisor to Chief Minister, the status of provincial minister with immediate effect. یہ 2024 کا ہے. یہ ان کو سٹیٹس ملا ہے, ان کو انہوں نے منسٹر نہیں بنایا, اس کو منسٹریل سٹیٹس دیا. اب یہ جو نئے اس کا آپ ریفر کر رہے ہیں جو 7 مارچ 2025 کا, ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی یہاں موجود ہیں, لا منسٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ان دونوں کی ہم رائے لے لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈٹرمینیشن ہو جائے گی ہاؤس میں. اگر اس میں کوئی لکونہ آ گیا ہے یا کوئی کیا کہتے ہیں کلیریکل مسٹیک جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے چلی آ رہی ہے, کہ اگر ایسی کوئی کلیریکل مسٹیک آ گئی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. جی منسٹر لا صاحب. جناب اسپیکر, کنڈی صاحب has very rightly pointed out the lacuna in the notification, in the said notification of the Chief Secretary صاحب. اس میں سر اس طرح ہے کہ ہمارے نالج کے مطابق چونکہ مزمل صاحب ابھی بھی ایڈوائزر ہیں اور آپ الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ سائملٹینیسلی آپ ان کو ایڈوائزر الیکٹ کر سکتے ہیں. ایڈوائزر پہلے 5 آپ لے سکتے تھے انڈر آرٹیکل 130 اور ابھی اس میں 26-27 امینڈمنٹس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں آپ ایڈوائزر جو ہیں وہ 7 اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اس میں سر جو ایشو آ رہا ہے, اس سے بیشتر بھی ہمارے اے جی صاحب کو پروونشل منسٹر کا سٹیٹس ملا ہے تھرو نوٹیفیکیشن ٹو دا ایکسٹینٹ آف perks and privileges جو ہے ان کو اسٹیٹس آف دا پروونشل منسٹر ملا ہے. اور مجھے جو اندازہ ہے اس میں بھی چیف سیکرٹری صاحب اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کا مائنڈ یہی ہوگا کہ ان کو ٹو دا ایکسٹینٹ آف پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں وہ منسٹر کا اسٹیٹس دیا جائے. لیکن اس میں نوٹیفیکیشن میں ریفر کرنا آرٹیکل 130 کلوز 9 جو ہے وہ میرے خیال میں غلط ہے. اگر ایک آپ بالکل نان الیکٹڈ ممبر جو ہے وہ آپ منسٹر جو ہے وہ لے سکتے ہیں, لیکن سبجیکٹ ٹو کنڈیشن کہ وہ صرف فار دا پیریڈ آف 6 months ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. پھر اس سے زیادہ اسی سیشن میں وہ الیکٹ کر کے جو ہے دوبارہ منسٹر اپوائنٹ ہو سکتا ہے, ادروائز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اس میں سر چونکہ اگر ہم آرٹیکل 65 دیکھ لیں, a person elected to the house shall not sit or vote until he has made before the house oath in the form set out in the 3rd schedule. ابھی سر آرٹیکل 132 clause 2 اگر اس میں آپ دیکھ لیں, before entering upon the office, a provincial minister shall make before the governor oath in the form set out in the 3rd schedule. ابھی سر 3rd schedule constitution میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں سر 3rd schedule میں کہیں بھی ذکر آرٹیکل 130 سب کلوز 9 کا نہیں ہے کہ ایک منسٹر جس کو چیف منسٹر اور گورنر جو ہے وہ منسٹر اپوائنٹ کرتے ہیں نان الیکٹڈ ممبر کو انڈر آرٹیکل 130 سب کلوز 9. تو کہیں بھی یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ ان کو اوتھ لینا جو ہے
ان کا ضروری ہے. ایک تو جس طرح میں نے کلیریفائی کیا کہ اس میں مجھے جو پروبیبلٹی ہے اور جس طرح آپ نے بھی بجا فرمایا کہ اس میں کلیریکل مسٹیک کا خدشہ ہے چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے. یہ نوٹیفیکیشن جو ہے 130 کلوز 9 کے انڈر نہیں ہونا چاہیے چونکہ وہ 6 منتھ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. اور ہمارا جو ہمارے نالج کے مطابق مزمل صاحب جو ہیں وہ ایڈوائزر ہیں اور منسٹر انچارج ہمارے فائنانس کی جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب ہیں. کیونکہ آپ کے علم میں ہے سر جو ایڈوائزر اور ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ہوتے ہیں تو انہی ڈپارٹمنٹ کا منسٹر انچارج جو ہوتے ہیں وہ پھر چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں. اس پارٹیکولر کیس میں سر اگر فرض کریں یہ نوٹیفیکیشن جو ہے ہم ویریفائی کریں گے چیف سیکرٹری صاحب سے, اگر یہ نوٹیفیکیشن آرٹیکل 130 کلوز 9 کے انڈر ہوا ہے تو پھر اس میں بھی کویشچن آتا ہے کہ آیا ان کو اوتھ آف دا آفس جو ہے وہ ضروری ہے, مینڈیٹری ہے کہ نہیں ہے. اس میں میرے اوپینین کے مطابق اور اے جی صاحب کے اوپینین کے مطابق وہ بھی آپ کو جو ہے ایکسپلین کر لیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 132 سب کلوز 2 جو ہے اس میں الیکٹڈ ممبر جو منسٹر بنتا ہے اس کے لیے اوتھ جو ہے وہ ضروری ہے, نان الیکٹڈ کے لیے جو ہے وہ اوتھ ضروری نہیں ہے. اس پہ کوئی مجھے آرٹیکل کوٹ کر دیں یا کوئی مجھے اس کی سب کلاس کوٹ کر دیں. اس میں فردر اے جی صاحب اوور ٹو یو, اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین اس کو کر دیں. جی کنڈی صاحب. میں نے تو کہا ہے جو اگر میری بات غلط ہوگی میں معافی مانگوں گا سب سے دس بستہ. گزارش یہ ہے, یہ وہ جو قرآن شریف کی آیت ہوتی ہے نا نماز مت پڑھو, آفتاب صاحب وہی کام کریں, نماز مت پڑھو والی بات کرتے لیکن آگے والی حالت نہیں بیان کرتے جو کس صورت میں آپ مت پڑھو. گزارش یہ اسپیکر صاحب آپ خود ماشاءاللہ لیگل مائنڈ رکھتے ہیں, اگر آپ 132 کی کلوز 1 نکال لیں اور آفتاب صاحب بھی نکال لیں اس پہ وہ کلیئر کٹ لیتے, اے جی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی. 131 کلوز 1 اگر آپ نکالیں تو وہ کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو کلوز 9 and 10 آف دا آرٹیکل 130. تو حضرت یہ کیا ہے, یہ پروونشل منسٹرز کو ڈیفائن کرتے ہیں, یہ چیپٹر ہے پروونشل منسٹر, یہ چیپٹر ڈیفائن کرتے ہیں پروونشل منسٹر کون ہوگا, کس طرح وہ حلف لے گا, اس کا حلف کون لے گا. جو آفتاب صاحب نے چیز بیان کی ہے اس نے تو یہ بیان ہی نہیں کیا اس کا حلف کون لے گا جو نان الیکٹڈ ہے. پھر یہ پروونشل منسٹر کا پورا چیپٹر ہے, پہلی کلوز اس کی یہی ہے سبجیکٹ ٹو دا کلوز 9 and 10. 9 میں وہی ذکر کرتے ہیں اگر وہ ممبر اسمبلی نہیں ہوگا تو اس کا تابع کر رہے اس کو, سبجیکٹ ٹو کلوز 9 and 10 آف دا آرٹیکل 130. پھر وہ آگے کہتے ہیں دا گورنر شیل اپوائنٹ پروونشل منسٹر فرام امنگسٹ ممبر آف پروونشل اسمبلی آن دا ایڈوائز آف دا چیف منسٹر. گورنر خود بھی نہیں کر سکتا, میں اس لیے کہتا ہوں یہ کوئی مغلیہ بادشاہ کا دور نہیں ہے. چیف منسٹر سمری بھیجے گا گورنر کے پاس, دونوں صورتوں میں سبجیکٹ ٹو کلوز 9 اگر وہ ان الیکٹڈ ہے تب بھی اور اگر وہ ہاؤس کا ممبر ہے تب بھی یہ آرٹیکل کلیئر ہے. اور اس کے بعد پھر وہ 132 میں پھر کہتے ہیں before entering upon the office a provincial minister shall make before the governor oath in the form set out in the third schedule. یہ بڑی کلیئرٹی ہے, اس کو آدھا ادھورا مت پڑھے, ہولسٹیکلی پڑھے. آفتاب صاحب ہم اس حکومت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب سے بڑی زیادتی چیف سیکرٹری نے کی ہے. میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا آپ نے اس کے ساتھ بھی زیادتی کی, پورے ہاؤس اور پوری کیبنٹ کے ساتھ. مذاق مت بنائیں, یہ کوئی ڈٹرمینیشن نہیں ہے ابھی آپ اس کے اوپر ہمیں رولنگ دے یا تو کہہ دے بس ٹھیک ہے چلتا رہے, لپڑ سنگھ والی بادشاہی ہے چلائے جدھر ہوگا. ہمارا کام یہ ہے جو پوائنٹ کو فریم کرنا, کانسٹیٹیوشنل چیزیں آپ کے سامنے لانا. یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے اور یہ جو کہتے ہیں یہ ایڈوائزر ہے. اور بابا خدا کے لیے کبھی کہتے ہیں منسٹر حلف نہیں لے گا, کبھی کہتے ہیں یہ ایڈوائزر ہے. یہ مزمل اسلم صاحب کا لکھا ہوا ہے, وزیر خزانہ مزمل اسلم اپنے ہاتھ NFC کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آئے ہیں. 7 تاریخ سے یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اسی آفس کو, آج 30th ہے. یہ تمام کام انویلڈ ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. اسپیکر صاحب اس پہ ہمیں رولنگ چاہیے, چیف سیکرٹری کو بلائے. آپ کے سیکرٹری یہاں پہ کبھی کبھی کہتے ہیں یہ جو ہے سبارڈینیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, کبھی کہتے ہیں یہ اینٹیٹی ہے, کبھی کہتے ہیں منسٹر یہ خود لگاتے ہیں. تو بس ٹھیک ہے پھر کرے, چیف سیکرٹری کو طلب کیا جائے. اور پورے ہاؤس کی انہوں نے انسلٹ کی ہے, پورے ہاؤس کی. اگر کسی جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے پروونشل
मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी इस एट द प्लेजर ऑफ चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं। मैं रिजाइन दूंगा और आपसे माफी मांगूंगा। ये आप अपने चीफ सेक्रेटरी को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए, नहीं तो हम यहाँ पे उनको पढ़ा के समझा सकते हैं। यहाँ पे एग्जेक्टिव पावर के इख्तियार आपके पास है। एग्जेक्टिव पावर की डिफिनीशन कैबिनेट है। कैबिनेट का मेंबर जो होता है वो प्रोविंशियल मिनिस्टर होता है और वो रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोविंशियल असेंबली। ये कोई हमारी जात का मामला नहीं है। ठीक है जनाब कुंडी साहब, एजी साहब से फिर जनाब एजी साहब पहले मेरी बात सुन ले, फिर आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है। मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि इन्हें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की हद तक जो है हमने मिनिस्टीरियल स्टेटस दी है। वजीर मोहतरम का ये इरशाद है कि हमने मुजम्मिल असलम साहब को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की हद तक जो है वो मिनिस्टीरियल स्टेटस दी है। एन उसी तरह के जिस तरह असम्बली ने अपने रूल ऑफ बिजनेस 1974 में लीडर ऑफ दी अपोजिशन को मिनिस्टर का पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो अलाउ किए हुए हैं। कुंडी साहब ये कहते हैं कि जी चूंकि इन्होंने आर्टिकल कोट किया है, जो मेरी समझ में अभी तक बात आई है, तो इस आर्टिकल के तहत फिर इनको हलफ लेना चाहिए। और ये गलती जो है ये चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के एंड पे है कि उनके साइन से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। अच्छा, नीचे उसमें मैं देखता हूँ कि कॉपी फॉरवर्डेड टू मिस्टर मुजम्मिल असलम एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर ऑन फाइनेंस खैबर पख्तूनख्वा। यानी कि फिर अब अगर वो इनको मिनिस्ट्रियल उन्होंने मिनिस्टर बनाया था स्टेटस से हट के, तो फिर वो इधर लिखते कॉपी फॉरवर्डेड टू मिस्टर मुजम्मिल असलम मिनिस्टर फाइनेंस। तो ये जो कन्फ्यूजन है इसको आप इस पे अभी रिस्पॉन्ड कर दें। आप और लॉ मिनिस्टर साहब कल तक जो है आप इस चीज़ को हमें वजाहत दे दें। अगर आप कल तक वजाहत न कर सके तो फिर मैं इसके ऊपर रूलिंग दे दूंगा। जी।